خوش آمدید۔ آج ہم معلومات کے تصور پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف حقائق جاننے والی بات نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ معلومات اصل میں ہے کیا، یہ کام کیسے کرتی ہے، اور ہاں، انسانی معاشروں پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ جی، اور ہماری یہ گفتگو کچھ منتخب اقتباسات پر مبنی ہے۔ یہ ذرائع معلومات کی پیچیدہ نوعیت، کہانی سنانے کی جو طاقت ہے، پھر سرکاری دستاویزات کا کردار اور انسانی غلطی کا تصور، ان جیسے موضوعات کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیسے واضح کرتے ہیں کہ معلومات محض حقیقت کی عکاسی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ کیسے رابطے بناتی ہے اور نئی حقیقتیں تخلیق کرتی ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ذرائع اٹھاتے ہیں وہ معلومات کے بنیادی کام سے متعلق ہے۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ معلومات کا کام ہے حقیقت کو بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ معلومات کا اصل جوہر نمائندگی سے زیادہ رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس عمل میں یہ نئی حقیقتیں بھی بنا سکتی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی کیا کہا گیا وہ اتنا اہم نہیں جتنا کہ جو رابطہ قائم ہوا۔ بالکل۔ ذرائع میں پہلی جنگ عظیم کے مشہور قاصد کبوتر چیرے کی مثال ہے۔ اس نے پیغام پہنچایا اور ایک پوری بٹالین بچ گئی۔ اب دیکھیں، کبوتر کو تو پیغام کے مواد کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن اس کے عمل نے ایک نازک وقت میں رابطہ قائم کیا اور زمینی حقیقت بدل دی۔ اس کا اثر اس کے علم سے کہیں زیادہ تھا۔ اچھا، تو یہ صرف پیغام پہنچانا نہیں بلکہ ایک طرح سے رابطہ بنانا ہے۔ جی، اسی طرح NLI جاسوس نیٹ ورک کا بھی ذکر ہے ذرائع میں، جو پہلی جنگ عظیم میں فلسطین میں کام کر رہا تھا۔ وہاں تو کھڑکی کے شٹر جیسی عام سی چیز بھی۔ جی ہاں، خاص حالات میں وہ اہم فوجی معلومات یا ایک سگنل بن گئی۔ کیونکہ اس نے ایک رابطہ قائم کیا۔ تو سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ صحیح کہا۔ اب اگر ہم کہانیوں کی طرف آئیں تو ذرائع کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مل جل کر لچکداری سے کام کر سکتے ہیں، اس کا گہرا تعلق کہانیاں بنانے اور ان پر یقین کرنے سے ہے۔ جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب کہانیاں لاکھوں اجنبیوں کو جوڑ کیسے سکتی ہیں؟ ذرائع کے مطابق کہانیاں وہ چیز تخلیق کرتی ہیں جنہیں بین الاذہانی حقیقتیں یا انٹر سبجیکٹیو ریالٹیز کہا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے قانون، قومیں، پیسہ، یہاں تک کہ دیوتا، جو صرف اس لیے وجود رکھتی ہیں کیونکہ ہم سب اجتماعی طور پر ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہی مشترکہ کہانیاں اور عقائد ہیں جو وسیع سماجی ڈھانچے بناتے ہیں۔ یہ ذاتی تعلقات سے کئی زیادہ بڑے نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ مشترکہ تصورات ہیں جن کی طاقت حقیقی دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف کہانیوں سے معاشرے کے عملی پہلو جیسے ٹیکس وصولی وغیرہ وہ نہیں چلائے جا سکتے۔ ہاں، بالکل۔ وہیں پر دستاویزات اور تحریر کا کردار سامنے آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیچیدہ معاشروں کو منظم کرنے کے لیے فہرستیں، کھاتے، سرکاری کاغذات، یہ سب بہت ضروری ہو گئے۔ کہانیاں تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن دستاویزات سے درستگی چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ خشکی کیوں نہ ہو۔ اور اسی سے پھر بیوروکریسی یا دفتری نظام بنتا ہے۔ ذرائع میں ایک مثال بھی ہے مصنف کے دادا کی، جن کی شہریت کاغذی کاروائی میں الجھ کر ختم ہو گئی۔ تو یہ نظام ضروری تو ہے مگر مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ ذرائع یہی تضاد دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، بیوروکریسی جو منظم دستاویزات پر چلتی ہے وہ بڑے پیمانے پر خدمات فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے اپنے سخت قوانین، ضوابط، کاغذی کارروائی، یہ سب جو نظم و ضبط کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کبھی کبھی انفرادی حقیقتوں کو مسخ بھی کر سکتے ہیں اور عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت کی ایک ضروری مگر کہہ لیں کہ ایک تجرید، ایبسٹریکشن ہے جو سہولت بھی دیتی ہے اور فاصلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں انسانی غلطی کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ ذرائع میں سینٹ آگسٹین کا ایک قول بھی ہے، غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، اور یہ کہ معاشرہ اس سے کیسے نمٹتا ہے۔ کیا ناقابل خطا یعنی غلطیوں سے پاک نظاموں کی تلاش کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، تاریخ میں ایسی کوششیں نظر آتی ہیں، مذہبی صحیفوں سے لے کر آج کل کی مصنوعی ذہانت تک۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مذاہب نے مقدس متون کو الہامی اور ناقابل خطا قرار دے کر انسانی غلطی کے عنصر کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا؟
لیکن کون سی کتابوں کو مستند مانا جائے، یعنی کینونائزیشن کا عمل، اور پھر ان کی تشریح کیسے کی جائے، یہ فیصلے بہرحال انسانی فہم اور تعصبات سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہ مکمل طور پر ناقابل خطا نہیں رہ پاتے۔ اس کے مقابلے میں ذرائع سائنس کو ایک خود اصلاحی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی غلطیوں کو مان کر آگے بڑھتا ہے۔ جیسے DSM کی مثال دی گئی ہے، جو ذہنی صحت کی حالتوں کی تشخیص کا کتابچہ ہے، وہ نئی تحقیق کی بنیاد پر اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کیا یہ خود اصلاحی نظام بھی کامل ہے؟ جادوگرنیوں کے شکار سے متعلق کہانیاں تھیں، وہ بھی تیزی سے پھیلیں۔ اوہ! تو معلومات تک رسائی خود بخود سچائی کی ضمانت نہیں، خود اصلاحی نظاموں کی بھی اپنی حدود ہے۔ تو ان تمام ذرائع سے جو مجموعی تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ معلومات صرف حقائق کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک طاقتور قوت ہے جو رابطے بناتی ہے، حقیقتیں تشکیل دیتی ہے اور معاشرتی ڈھانچے قائم کرتی ہے، چاہے وہ کہانیوں کے ذریعے ہوں، دستاویزات کے ذریعے، یا پھر غلطیوں سے نمٹنے کے ہمارے طریقوں سے۔ جی بالکل، اور آج کے دور میں جب معلومات کی اتنی بھرمار ہے، ان میکانزمز کو سمجھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو رابطے، سچائی اور غلطی کے بارے میں ہماری بنیادی سمجھ کیسے بدل سکتی ہے؟ اور اس نئے منظرنامے میں ہم تنقیدی سوچ اور وہ جو صحت مند شک ہوتا ہے اسے کیسے برقرار رکھ پائیں گے؟ یہ جو انفارمیشن نیٹ ورکس ہیں، خاص طور پہ یہ نئے کمپیوٹر والے نیٹ ورکس، یہ ہمارے معاشرے اور سیاست پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں؟ ان میں جمہوریت، آمریت، کمپیوٹرز کا جو کردار بڑھ رہا ہے، نگرانی، اور ظاہر ہے ان نیٹ ورکس کے ممکنہ خطرات، ان سب پہ بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ نظام کیسے، آپ کہہ لیں، انسانوں کے کنٹرول سے نکل کر زیادہ کمپیوٹرز کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اصل میں ہمیں سیاسی نظاموں کو اور اب ان ڈیجیٹل نظاموں کو بھی معلومات کے بہاؤ اور فیصلوں کے نظام کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم تبدیلی جو ہو رہی ہے وہ ہے نامیاتی، یعنی جو انسانوں کے آپسی تعلقات پر مبنی نیٹ ورکس تھے ان سے غیر نامیاتی یعنی کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورکس کی طرف جانا۔ اچھا، اور یہ کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، کتاب میں بھی ایک بنیادی فرق بتایا گیا ہے شروع میں، کہ جس طرح آمریتیں اور جمہوریتیں معلومات کو سنبھالتی ہیں نا، وہ بالکل مختلف قسم کے نیٹ ورکس ہیں۔ جی بالکل۔ آمریتیں جیسے پرانی سلطنتیں تھیں یا 20ویں صدی کی وہ ٹوٹیلیٹیرین ریاستیں، وہ مرکزی نیٹ ورکس کی طرح ہوتی ہیں، ساری طاقت اوپر جمع ہوتی ہے۔ درست، اور وہاں غلطی کی گنجائش نہیں سمجھی جاتی، وہ انفیلیبلٹی والا معاملہ۔ بالکل۔ دوسری طرف جمہوریتیں ہیں جو زیادہ بکھرے ہوئے یعنی غیر مرکزی نیٹ ورکس کی طرح ہیں۔ ہاں، ان میں غلطیوں کو پہچاننے اور انہیں ٹھیک کرنے کے میکانزم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تقسیم شدہ نیٹ ورکس ہیں یہ پیچیدگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جی بالکل، اور یہیں پر کمپیوٹرز کا کردار بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہاں، کتاب میں بھی یہ نقطہ ہے کہ کمپیوٹرز صرف حساب کرنے والی مشینیں یا پرنٹنگ پریس جیسے اوزار نہیں ہیں۔ نہیں، وہ اب فیصلے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نئے خیالات بھی بنا رہے ہیں۔ بالکل، وہ صرف اوزار نہیں رہے، وہ خود ایک طرح کے عامل یعنی ایجنٹس بنتے جا رہے ہیں۔ میانمار میں جو فیس بک الگوریدھم کی مثال دی ہے کتاب نے، وہ تو بہت ہی تشویشناک ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا وہاں؟ وہاں الگوریدھم نے انجانے میں یا جیسے بھی نفرت انگیز مواد کو اس طرح سے پھیلایا کہ اس نے اصل دنیا میں زمین پر تشدد کو ہوا دی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ الگوریتم صرف ڈیجیٹل دنیا میں نہیں رہتے، ان کا اثر حقیقی دنیا پر پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت واضح طور پر انسانوں سے الگوریدمز کو منتقل ہو رہی ہے۔ ہاں، کافی حد تک۔ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ کیسے یہ الگوریدم ہماری سوشل میڈیا فیڈز کو ترتیب دیتے ہیں اور اس طرح ہماری رائے، یہاں تک کہ ہمارے جذبات، ان کو بھی بنا رہے ہیں۔ یقیناً الگوریدم ہی تو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، ہے نا؟ جی، اور یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہماری سوچ پر اثر ڈالتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں جہاں کمپیوٹرز آپس میں زیادہ بات کریں گے اور انسان کا کنٹرول کم ہوتا جائے گا؟ اور اسی سے پھر نگرانی یعنی سرویلنس کا معاملہ جڑتا ہے۔ جی ہاں، تاریخی طور پر تو ریاستیں ہمیشہ سے نگرانی کرتی آئی ہیں، لیکن یہ ڈیجیٹل دور نے تو اسے بالکل ایک نئی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ ہاں،
پہلے نگرانی وقفے وقفے سے ہوتی تھی، کبھی کبھار، مگر اب اسمارٹ فونز، ایپس، سینسرز، ان سب کی وجہ سے یہ مسلسل ہے، ہر وقت ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ۔ بالکل۔ اور اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت، وہ اس بے تحاشا ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں انسانوں سے کئی زیادہ مؤثر ہے۔ کتاب تو جلد کے نیچے نگرانی کی بات بھی کرتی ہے۔ جلد کے نیچے؟ اس کا کیا مطلب؟ یعنی ہمارے جسمانی اور بائیولوجیکل ڈیٹا کی نگرانی، ہمارے احساسات، صحت، ان سب کی، جس سے شاید رازداری کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو کافی خوفناک بات ہے، لیکن یہ نظام خود بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے، ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بالکل ہوتی ہیں۔ سولزنسن کی وہ مثال یاد ہے کتاب میں، تالی بجانے کی آزمائش والی؟ ہاں ہاں۔ کہ کیسے لوگ ڈر کے مارے بس ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو لائک کی آمریت آج کل سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے نا، یہ اسی پرانے انسانی رویے کا نیا ڈیجیٹل روپ ہے۔ اچھا۔ الگوریدھم زیادہ انگیجمنٹ یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اکثر اشتعال انگیز یا پولرائز کرنے والے مواد کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس پر لوگ زیادہ رد عمل دیتے ہیں۔ اور اس سے پھر معاشرے میں تقسیم اور انتہا پسندی بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر وہ الگوریدمک تعصب یعنی بائس کا مسئلہ بھی تو ہے۔ ٹیکنالوجی کو تو غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے، مگر کیا وہ واقعی ہے؟ نہیں، اکثر نہیں ہوتی۔ جیسے چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی کی مثال ہے، وہ اکثر مخصوص نسلوں یا جنسوں کے خلاف متعصبانہ نتائج دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس ڈیٹا پہ ٹرین ہوتی ہیں، وہ ڈیٹا خود ہمارے انسانی تعصبات سے بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ الائنمنٹ پرابلم سامنے آتا ہے۔ الائنمنٹ پرابلم یعنی اے آئی کے جو مقاصد ہیں، ان کو انسانی بھلائی اور ہماری اقدار سے ہم آہنگ کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اکثر ٹیک کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ الزام الگوریدم پر ڈالنے کے بجائے کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو انسانوں کا قصور ہے۔ اچھا، تو اس سب کا جمہوریت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کتاب تو ان کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ایک نئی، بہت طاقتور قسم کی بیوروکریسی کہہ رہی ہے۔ جی بالکل۔ جیسے ماضی میں صنعتی انقلاب یا دوسری بڑی تکنیکی تبدیلیوں کے کچھ غیر متوقع اور منفی نتائج بھی نکلے تھے۔ ہاں، جیسے آمریتوں کا عروج۔ بالکل۔ تو ویسے ہی نیٹ ورکس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معلومات چند بڑی کمپنیوں یا طاقتور الگوریدمز کے ہاتھ میں آ جائیں اور نگرانی بہت بڑھ جائے، تو یہ جو جمہوری بحث مباحثہ ہے اور معاشرے کی خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو ان نیٹ ورکس میں علم پھیلانے اور مسائل حل کرنے کی زبردست صلاحیت ہے، بے پناہ صلاحیت ہے، اور دوسری طرف ہیرا پھیرے، تعصب، پرائیویسی کا خاتمہ اور جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے خطرات بھی ہیں۔ یہی بنیادی کشمکش ہے۔ ذرائع بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ ان نظاموں کو بس ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فعال انسانی نگرانی، احتساب، ذمہ داری، ان سب کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کو انسانی اقدار کے تابع رہنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کتاب کے حوالے سے ہی، اگر یہ نیٹ ورکس، جیسا کہ کہا گیا ہے، اپنی خرافات یعنی دنیا کی ایک متعصب یا غلط تصویر بنا سکتے ہیں جسے کمپیوٹر مائتھولوجی کہا گیا ہے، جی بالکل ویسے ہی جیسے ماضی کی بیوروکریسیز نے بھی اپنی حقیقتیں گھڑی تھی، تو پھر ہمیں کس قسم کی نئی سوچ یا چوکسی یا شاید نئے اداروں کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو بگاڑنے کے بجائے واقعی انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سیاسی نظاموں پر کیسے اثر ڈال رہی ہے، خاص طور پر آمریتوں پر اور عالمی طاقت کے توازن پر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس تانیت اور مصنوعی ذہانت مستقبل کے چیلنجز نامی ماخذ سے کچھ اہم نکات ہیں۔ جی، اور یہ مواد خاص طور پر یہ دیکھتا ہے کہ اے آئی کس طرح آمرانہ حکومتوں کو اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں آپ کے لیے مدد دے سکتی ہے۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ہی ایک نیا خطرہ بھی ہے، ایک عالمی تقسیم کا، جسے یہ سلیکون کرٹن کہہ رہا ہے، ایک ڈیجیٹل پردہ۔ سلیکن کرٹن، دلچسپ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی نگرانی، حکمرانی اور پھر
عالمی تعلقات، ان سب کو کیسے بدل سکتی ہے؟ شروع کرتے ہیں پھر۔ ہاں، شروع کرتے ہیں اس سے کہ اے آئی آمرانہ حکومتوں کے لیے کیا مطلب رکھتی ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے نا کہ ان کو معلومات کنٹرول کرنے میں ہمیشہ سے مشکل رہی ہے۔ بالکل۔ ماخذ کہتا ہے کہ 2024 تک دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ایسی ریاستوں میں رہ رہی تھی جو آمرانہ تھیں۔ تو اے آئی یہاں کیا نیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اے آئی کی جو بنیادی طاقت ہے نا، وہ ہے بہت بڑے پیمانے پر ڈیٹا کو وہ بھی بہت تیزی سے پروسیس کرنا۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو مرکزی کنٹرول کے نظام ہیں، نگرانی کے نظام، وہ بہت زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں جیسے بڑی ٹیک کمپنیاں کرتی ہیں، لیکن یہ ریاستی سطح پر ہو رہا ہو۔ اس سے پھر اختلاف رائے کو دبانا یا آبادی پر نظر رکھنا، یہ سب کچھ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بالکل نئی سطح کی نگرانی۔ اچھا، تو کیا اس کے مقابلے کے لیے بھی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ جیسے ماخوذ میں بلاک چین کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، بلاک چین کا ذکر ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ وکیندریکرن یعنی ڈی سینٹرلائزیشن فراہم کرتی ہے، لیکن اس کا عملی فائدہ کم ہو جاتا ہے اگر حکومتیں، آپ سمجھیں، صارفین کے اکاؤنٹس تک یا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس تک رسائی حاصل کر لیں۔ اچھا، یعنی اگر چابی ان کے پاس ہو؟ بالکل، اگر وہ کنٹرول کر لیں تو بلاک چین کا جو مقصد ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ڈیجیٹل ریکارڈز کو بدلنا یا چھپانا یہ بھی شاید ممکن ہو جائے۔ یہ بوٹ جیل کا تصور یہ بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے غیر ارادی طور پر حکومتوں کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک غیر متوقع سی چیز ہے۔ بوٹ جیل کا مطلب ہے کہ اے آئی جو خود بخود مواد بنا رہی ہے نا، جی، وہ ایسے خیالات یا ایسی باتیں بھی بنا سکتی ہے جو حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوں۔ یہ بوٹس شاید غیر ارادی طور پر ایسا مواد پھیلا دیں جو آزادانہ ہو یا حکومت کے خلاف ہو۔ اچھا، اور اسے پھر روایتی سینسرشپ سے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گویا اے آئی خود ہی ایک طرح کی، آپ کہہ لیں، مخالفت پیدا کر رہی ہے۔ واہ! تو اے آئی صرف کنٹرول کا ذریعہ نہیں بلکہ خود ایک غیر یقینی عنصر بھی ہے؟ کیا اسی طرح کی کوئی کشمکش حکمرانوں کی سطح پر بھی ہے، جسے ماخذ ڈکٹیٹر کا مخمصہ کہہ رہا ہے، ڈکٹیٹرز ڈائلیما؟ بالکل، یہ آمروں کے لیے ایک بنیادی تضاد ہے۔ ایک طرف تو وہ زیادہ کنٹرول چاہتے ہیں اور اس کے لیے اے آئی پر انحصار کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا وہ ان پیچیدہ سسٹمز پر جو شاید پوری طرح قابل اعتبار بھی نہ ہوں ان پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا اختیار کمزور ہو جائے، یا شاید اے آئی خود ان کے لیے کوئی اندرونی خطرہ بن جائے۔ اور اگر وہ انسانی نگرانی برقرار رکھتے ہیں تو پھر اے آئی کی پوری طاقت استعمال نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مخمصہ ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی ریاست کے اندر کی بات۔ اب ذرا عالمی منظر پر آتے ہیں۔ اے آئی کے اثرات ظاہر صرف ملکی حدود تک تو نہیں رہیں گے۔ عالمی سطح پر کیا خطرات نظر آتے ہیں؟ خطرات کئی طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے اے آئی کا غلط استعمال، جیسے خود مختار ہتھیاروں سے جنگ کا خطرہ بڑھ جانا، یا زیادہ خطرناک وبائی امراض کا ڈیزائن ہو جانا، یا پھر بڑے پیمانے پر غلط معلومات پھیلانا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا بڑا خطرہ ہے دنیا کی ایک نئی بنیاد پر تقسیم، جسے یہ سلیکان کرٹن کہا جا رہا ہے۔ جیس، یعنی ممالک جیسے ڈیجیٹل سلطنتوں میں بٹ جائیں، ان کے اے آئی نظام الگ ہوں، قوانین الگ، اقدار الگ، بالکل جیسے سرد جنگ میں نظریاتی بلاکس تھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور تصور ہے ڈیٹا استعماریت کا، ڈیٹا کولونیلزم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ ایک طرح کی نئی معاشی اور سیاسی غلامی ہے۔ وہ ممالک یا کمپنیاں جن کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور اسے پروسیس کرنے کی ٹیکنالوجی ہے، وہ دوسرے علاقوں کا ڈیٹا استعمال کر کے ان پر، آپ کہہ لیں، حاوی ہو سکتے ہیں۔ گویا ڈیٹا ایک نیا قدرتی وسیلہ بن گیا ہے جس پر قبضے سے طاقت ملتی ہے۔ اچھا۔ اور دوسرے ممالک صرف ڈیٹا فراہم کرنے والے بن کر رہ جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ڈیٹا گویا نیا تیل بن گیا ہے۔ ماخذ میں ایک اور تصور کوکون یا خول کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا منظرنامہ ہے؟ کوکون کا تصور اس خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مختلف معاشرے اپنے اپنے ڈیجیٹل خول یعنی کوکون میں بند ہو جائیں۔ اچھا، کیسے؟
AI سے چلنے والے معلوماتی نظام ہمیں شاید صرف وہی چیزیں دکھائیں جو ہماری سوچ سے ملتی جلتی ہوں۔ اس سے مختلف ثقافتوں، مختلف نظریات کے درمیان فاصلے اور بڑھیں گے۔ یہ سلیکن کرٹن کو اور مضبوط کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی حقیقتوں سے، ایک دوسرے کے مسائل سے بالکل ہی ناواقف ہو جاتے ہیں، گویا الگ الگ دنیاؤں میں رہ رہے ہوں۔ اور یہ صرف نظریاتی تنہائی نہیں ہے۔ مختلف ڈیجیٹل صلاحیتیں، ٹیکنالوجی تک رسائی میں فرق اور ان پر مبنی جو اقدار بنیں گی وہ مستقبل کے جھگڑوں کی بنیاد بھی بن سکتی ہیں، جیسے ماضی میں زمین پر یا نظریات پر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ یہ تصویر تو کافی سنجیدہ لگ رہی ہے، تقسیم، کنٹرول، نئے تنازعات، لیکن کیا اس صورتحال میں تعاون کی، مل کے کام کرنے کی کوئی امید بھی ہے؟ امید تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور سچ پوچھیں تو تعاون ناگزیر بھی ہے۔ آپ دیکھیں، وبائی امراض ہوں، موسمیاتی تبدیلی ہو، یا خود AI کو محفوظ بنانے کا چیلنج، یہ ایسے مسائل ہیں جن سے کوئی ایک ملک اکیلا نہیں نمٹ سکتا۔ یہ مشترکہ خطرات ہیں اور مشترکہ انسانی مفادات بھی ہیں جو ہمیں اختلافات کے باوجود اکٹھا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یعنی مشترکہ چیلنجز ہمیں قریب لا سکتے ہیں؟ بالکل، اور مشترکہ کہانیاں، مشترکہ اقدار، یہ چیزیں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں متنوع گروہوں کو جوڑنے میں۔ تو مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں۔ ہم نے غلامی ختم کی، عالمی جنگوں کے بعد ادارے بنائے۔ AI جیسی ٹیکنالوجی یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ اہم وہ فیصلے ہیں جو ہم انسان اسے استعمال کرنے کے بارے میں کریں گے۔ انہی فیصلوں سے ہماری تہذیب کی اگلی سمت طے ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ AI آمریتوں کے لیے کنٹرول کا ایک بہت طاقتور ذریعہ تو ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ پیچیدگیاں، تضادات اور عالمی سطح پر تقسیم، سلیکن کرٹن کے خطرات بھی لاتی ہے۔ یہ واقعی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ راستہ اب بھی ہمارے اپنے انتخاب میں ہے۔ تعاون کا، مثبت سمت کا امکان بالکل موجود ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جو سلیکن کرٹن کا دور ابھر رہا ہے، جہاں ٹیکنالوجی ہمیں جوڑنے کے بجائے شاید تقسیم کر دے، تو ایسے میں وہ کون سی بنیادی انسانی اقدار یا مشترکہ مقاصد ہیں جن پر عالمی سطح پر اتفاق رائے پیدا کرنا سب سے